میں اس دن میں خود امیجن کرتا کہ توہا امیجن یور ورسٹ ڈیز ان دس دنیا، ورسٹ ڈیز، مشکلات، مشکل ترین دن اللہ نے کتنے دکھائے؟ 2-4 دن ہوں گے، 5 دن ہوں گے میکسیمم۔ امیجن وہ 1 سال ایسے دن ہو، امیجن 10 سال ہو، امیجن 1000 سال ویسے دن ہو، امیجن 50,000 سال ویسے دن ہو۔ I was like, it's just the beginning یار۔ آسمان اور زمین نیک لوگوں کے جانے سے کیوں روتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں جب بندہ نیک عمل کر رہا ہوتا ہے نا تو نیک اعمال آسمان سے ہی ہوتے ہوئے جاتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ عمل کا سلسلہ رک چکا ہے۔ اور زمین اس لیے روتی ہے کیونکہ وہ جگہ مس کر رہی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ یہ سجدہ کیا کرتا تھا۔ کچھ ٹائم بعد جو ہے نا وہ بیٹا آیا اور کہا کہ مائی فادر ڈائیڈ اینڈ شیخ ہی ڈائیڈ ان اے ہاربل اسٹیٹ۔ انہیں کیسے؟ لیکن جب انسان مر رہا ہوتا ہے نا تو وہ اگر میڈیکیشن کی حالت میں ہے پھر اس کا ذہن کانشیس مائنڈ کام نہیں کرتا، پھر فطرت کام کرتی ہے اس کی، جس طرح کا وہ تھا وہ چیز سامنے آتی ہے، اور اللہ علم ہماری زبان سے کیا نکل جاتا ہے، ہماری لائف میں کیا ہماری ٹینشنز ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اور موت کے ٹائم انسان کیا بول پڑتا ہے، اللہ المستعان۔ اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، میوزک کیوں چلا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا بند کرو، کہتے ہیں میں نے بند کروایا اور میں نے نا تلاوت شروع کی، اور کہتے ہیں وہ بندہ ویسے جس طرح کہتے ہیں جیسی تلاوت ہی اسکریمڈ، ہی سیڈ کہ بند کرو، یہ بند کرو۔ مجھے وہ ام کلثوم کو فیمیل سنگر تھی، کہتی ہے اس کے گانے، کہتے ہیں پلے دیٹ از واٹ سوز مائی ہارٹ، یہ بند کرو، تلاوت بند کرو۔ وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، جس نے اگر پوری عمر اگر آپ نے میوزک، آپ نے فضولیات میں گزاری ہے تو آخری مومنٹ وہی آپ کو سکون دے۔ خطبہ سن رہا تھا شیخ کا، حرم کے امام کا، اس پہ وہ عربی کیا ہی بات ہے یار، وہ کہہ رہے تھے کہ میں بتاتا اردو میں بتایا تھا کہ کہہ رہے تھے کہ تیاری کر لو فی یوم رحیل، روانگی کے دن کی تیاری کر لو، وہ کہتے ہیں سامان اکٹھا کر لو اس بڑے عظیم دن کا۔ اور میں آئی واز تھنکنگ سبحان اللہ کہ یار جیسے ہی ہم مریں گے نا بہت عظیم ایونٹس شروع ہو جائیں گے، بہت عظیم سپر نیچرل ورلڈ میں نا برو ایسا کچھ ہونا شروع ہو جائے گا کہ فرشتوں کو دیکھنا، حساب کا شروع ہونا، لوگوں کا ہمارے سامنے آنا، اور برزخ کا میدان، جنت کی کھڑکی، جہنم کی کھڑکی، قبر کے مناظر، فرشتوں کو دیکھنا، اور نیک فرشتے، عذاب والے فرشتے، اللہ المستعان، اور پھر قیامت کے دن حفاتن عراتن غرلا، اور انبیاء کو دیکھنا اور لوگوں ساری امتوں کو دیکھنا، سبحان اللہ۔ اینڈ آئی واز تھنکنگ 50,000 سال، کچھ لوگ کہتے ہیں نا یا تو آپ بھی چلو کر لیں گے یار، دنیا میں تھوڑی عیشی کرنا آگے دیکھ لیں گے، I was thinking کہ یار کتنا عرصے کا ٹارچر برداشت کر لو گے؟ 1 سال کا ٹارچر، یعنی امیجن، میں اس دن میں خود امیجن کرتا کہ توہا امیجن یور ورسٹ ڈیز ان دس دنیا، ورسٹ ڈیز، مشکلات، مشکل ترین دن اللہ نے کتنے دکھائے؟ 2-4 دن ہوں گے، 5 دن ہوں گے میکسیمم۔ امیجن وہ 1 سال ایسے دن ہو، امیجن 10 سال ہو، امیجن 1000 سال ویسے دن ہو، امیجن 50,000 سال ویسے دن ہو۔ I was like, it's just the beginning یار۔ 50,000 years, I cannot be in that panic mode. I cannot afford that. برو میں آپ کے لیے نا ایک بہت کمال حدیث ہے، سبحان اللہ، واللہ برو میں نے یہ فیل کیا جتنا آپ دین کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہو نا آپ کو تسلی بھی ملتی ہے اور آپ کو ہوپ ملتی ہے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی ایک جنازے سے گزرے تھے اور وہاں پہ یعنی اس جنازہ ہو گیا تھا، قبر جو ہے وہاں پہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے فریش قبر ہے، تو اللہ کے نبی نے نا صحابہ کرام کو سمجھایا مسترح او مسترح منہ، اب یا تو اس نے آرام پا لیا ہے یا دوسروں نے اس سے آرام پا لیا ہے، which means is کہ یہاں پہ نا ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں نا تب تک آپ کا ٹیسٹ چل رہا ہے۔ یو ہیو ٹو ٹیک آن یور گارڈ، آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، آپ نے گناہوں سے بچنا ہے، نیکی آپ نے چھوڑنی نہیں ہے، نیکی پہ بھی صبر کرنا ہے۔ جیسے ہی سانسیں ختم ہوتی ہیں آپ ریلیکس ہو جائیں، یعنی الحمدللہ کتنا تھوڑا سا ٹائم فریم ہے شیخ، یعنی اگر آپ 50 سال میں کہتا ہوں 100 سال اگر آپ محنت کرتے ہو اور اس کے بعد آپ کی عیاشی ہی عیاشی ہے، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، بس یہاں تک محنت کر لو اے میرے امتیو، کیونکہ اس کو چھٹکارا مل گیا، چھٹکارا مل گیا، اب یہ کوئی اس کے ریلیکس لیے ہو جائے، باؤنڈریز نہیں ہے۔ اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اچھا دی ادر سائڈ از ٹرو ایز ویل، جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب دوسروں کو آرام ملے گا، میننگ جو عبد الفاجر ہے، وہ بندہ جو فاسق ہے، وہ جب اس دنیا سے جاتا ہے نا، شجر، درخت، چرند پرند، اینیملز، انسان
وہ لوگ خوشی منا رہے ہوتے ہیں کہ اس دنیا کا بوجھ ہلکا ہوا ہے. اور ابو جس بندے کی وجہ سے بارشیں نہیں ہو رہی تھیں بارشیں ہونا ابو شروع ہو ہریرہ جائیں. رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو فاسق ہے اس کا نقصان اسی کو ہوتا ہے. بولتے ہیں ہو سکتا ہے کہ جنگل میں کوئی پرندہ ہو, اس فاسق اور فاجر کی وجہ سے وہ پرندہ ادھر جنگل میں مر جائے. اسی لیے یہ برے لوگ ہوتے ہیں, یہ گناہ گار لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک لیتے ہیں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ دیکھیں جو بندہ گناہ چھوڑتا نہیں ہے نا, وہ اپنا بھی نقصان کرتا ہے اور اس کی نیگیٹو وائبز نا پھیلتی ہیں. جیسے وہ فرعون کے حوالے سے آیت ہے فما بکت علیہم السماء والارض, کہ آسمان اور زمین اس بندے کے جانے سے یا ان لوگوں کے جانے سے روتے نہیں ہیں. تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ اپوزٹ سائڈ از ٹرو ایز ویل, کہ جب کوئی ایمان والا اس دنیا سے جاتا ہے تو آسمان اور زمین روتے ہیں. آپ کو پتہ ہے فرعون جب گیا نا, اس کے لیے کہا گیا اے فرعون تیرے جانے سے نا آسمان اور زمین روئے. اینڈ یو نو برو پیرامڈز میں یہ لیٹرز وہ نکلے ہیں, یہ وہ انسکرپشنز آن سٹونز نکلی ہیں کہ وین فرعون ڈائیڈ, جو ان کے اپنے لوگ تھے فرعونی لوگ تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ دا اسکائی اینڈ دا ارتھ کرائڈ اپون یو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات نازل کی کہ تیرے جانے سے کوئی نہیں رویا, کیونکہ they were in praise of their king. بھی کیوں ہوتا ہے برو؟ اس لیے ہوتا ہے کہ دیکھیں آسمان اور زمین نیک لوگوں کے جانے سے کیوں روتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں جب بندہ نیک عمل کر رہا ہوتا ہے نا, تو نیک اعمال آسمان سے ہی ہوتے ہوئے جاتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ عمل کا سلسلہ رک چکا ہے. اور زمین اس لیے روتی ہے کیونکہ وہ جگہ مس کر رہی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ یہ سجدہ کیا کرتا تھا. تو that's why they cry. تو میں وہ سمجھتا جب ہوں کہ اللہ کے یہ نبی motivation بھی ہے. وہ پام ٹری سے دور ہوئے تھے, جب ان کے لیے ممبر تیار کر دیا گیا تھا, تو وہ کھجور کا درخت رونا شروع ہو گیا تھا, بیکاز ہی مسڈ دا کمپنی آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے نبی نے پھر اس کو حق کیا. یو نو دے ٹاک اباؤٹ ٹری ہگرز ناؤ ڈیز. اللہ کے نبی نے حق کیا اس کو, اور ان کو اس کو کاٹ کے بری کر دیا, بیکاز اگر وہ نہ کرتے تو قیامت تک کہ لوگ اس کی رونا سنتے. تو جب درخت روتے ہیں اللہ کے نبی کی جدائی سے, جو نیک لوگ ڈیفینیٹلی دیکھ رہا ہے. اصل میں میری جو لائف ہے نا, وہ تو چینج ہی موت کو دیکھنے سے ہوئی تھی, اور موت کی قربت کو فیل کرنے سے ہوئی تھی. اور وہ اس کے بعد جو کچھ سال تھے نا یار, سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہے the top reason I didn't see my wife before marriage is کہ مر جانا ہے, کیا فائدہ دیکھنے کا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. تزکیہ پیک. لیکن برو اس ٹائم نا موت کا اتنا وہ تھا کہ, اور اس ٹائم شہادت تمنا اتنی زیادہ تھی برو, ہم سجدوں میں نا اس ٹائم دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ شہادت نصیب کرنا. اور شہادت سب سے بڑا ایم تھا ان دنوں میں. اور میں نے وائف سے آتے ہی کہا, میں نے کہا دیکھیں میں نے نا ڈونٹ ایکسپیکٹ ٹو لیو اے لانگ لائف ود می, میں نے چلے جانا. اینڈ شی واز ٹو پینک کہ یار یہ آتی کیا پلانز ہیں. میں نے کلیئرلی بتایا تھا ان کو, میں نے کہا آئی ڈونٹ پلان ٹو. برو اس ٹائم نا برو وہ سین نہیں آن تھا. صحیح بتاؤں آپ کو, اس ٹائم نا وہ جو ایک تو موت کا قریب سے دیکھنا, پھر وہ پاسٹ لائف کی گندگی کے بعد دین کی لذت کا محسوس کرنا, اور پھر جن بھائیوں کے ساتھ ہم آپ تو جانتے ہیں ان کو ریلیٹڈ تھے, ان کا بھی شہادت کا ذوق اور شوق ہونا, اور شہادت کی دعائیں ہونا, اور یہ ساری باتیں ہونا. تو ہمارا تو بس تھا یہ کہ بس مجھے کسی طرح سے نا جانا ہے, یہ جگہ بڑی ٹیمپرری ہے, چھوڑ کے جانا ہے. آپ کو نا دنیا سے نا ایک بڑی ڈفرینٹ قسم کی بے غیرتی بولتے ہیں نا کہ آپ یو وونٹ فال انٹو دا, جس طرح کہتے ہیں نا دنیا دھوکے کا سما ہے, آپ اس دھوکے سے باہر آ جائیں گے. یو ول ناٹ فال ان دس دھوکا. اس کی چمک دھمک, اس کے پیچھے بھاگنا, اس کے پیچھے کمانا, اس سے انسپائر, مطلب یہاں تک کہ آپ کے دل میں نا وہ جو ہوتا ہے نا کہ واو, کہ یار کوئی خوبصورت دنیا بھی خوبصورت چیز دیکھ کے, کوئی کمال سی کوئی سینک جگہ بھی دیکھ کے, یو ول ناٹ بی لائک واو ٹائپ والی چیز کر کے یار ایسا یہ ہو, یہاں جانا چاہیے, یا یہ کرنا چاہیے, یا یہ چیز میرے پاس ہونی چاہیے. زہد تو یہ دل میں یہ کہہ رہے ہیں, یہ خواہش اس کی نکل جاتی ہے, اینڈ دیٹ پرسن سڈنلی بیکمز فوکسڈ آن واٹ ہی ہیز ٹو بلڈ ان دا نیکسٹ لائف. اور وہ سارا فوکس اس کو ہوتا ہے کہ ادھر بنانے کے لیے نا, اس زندگی کو بنانے کے لیے میں نے ابھی کیا کرنا ہے, جو میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے, وہ تھوڑا سا ٹائم ہے, اور اس ٹائم کی وہ جو میکسیمم یوٹیلیٹی ہے نا وہ آتی ہے. میرے خیال ہے صحابہ کی سب سے زیادہ جو ہے نا چیز وہ یہی تھی کہ وہ موت اور اس لائف کے ٹیمپرری ہونے کی جو ریالٹی تھی نا, اس وہ کو یار ہمیں تذکرہ کرتے رہنا چاہیے. میرے زندہ خیال سے آن اینڈ آف اپنی نارمل لائف میں بھی کبھی کہا جاتا ہے نا, اکثر علماء کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ قبرستان وزٹ کیا کریں,
on and off, because that's a reminder for death, and that's everyone's final destination. Subhanallah. ہر نماز کے ساتھ بھی ہمیں جو ہے نا اس کو جوڑ لینا چاہیے, ریممبرنگ آور ڈیتھ. کسی نہ کسی اینگل سے سلف صالحین تو اصل میں جو ان کی جو دعائیں جو کثرت سے مانگتے تھے نا, اور جو 3 دعائیں اکثر مانگتے تھے, اس کا تعلق ہی موت سے برو. اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت, یا اللہ سچی توبہ دینا موت سے پہلے. اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ, اللہ حسن خاتمہ دینا. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, جب تک زندہ ہوں یا رب بس تثبیت دینا, اسٹیڈ فاسٹنس دینا. اور برو سبحان اللہ, میں نا ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. اٹس اے ٹرو انسیڈنٹ. سبحان اللہ, ایجپٹ کی بات ہے, اور ایک شخص تھے جن کا بیٹا شیخ محمد حسان کا اسٹوڈنٹ تھا, ان کی کلاس میں آتا تھا, شیخ محمد حسان. تو وہ نا اس نے شیخ سے کہا کہ شیخ دعا, میری والدہ کہہ رہی ہیں پلیز دعا کریں, طبیعت کافی خراب ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو انہوں نے دعا کی. کچھ ٹائم بعد جو ہے نا وہ بیٹا آیا اور کہا کہ مائی فادر ڈائیڈ, اینڈ شیخ ہی ڈائیڈ ان اے ہاربل اسٹیٹ. انہوں نے کیسے؟ کہتے ہیں کہ ان کو نا پیٹ خراب ہوا, ان کو وامٹ آئی. ہی وینٹ ٹو دا واش روم, ہی واز کفنگ اور سنیزنگ, وامٹ بھی وہ کر رہے تھے. کہتے ہیں جیسے ان کو وامٹ آئی نا, وہ بیسن کو چھوڑ کے فلش کی سائڈ پہ چلے گئے. اینڈ ہی بیفور گوئنگ ٹو دا فلش ہی لاک دا ڈور, مطلب انہوں نے دروازہ لاک نہیں بند کر دیا. کہتے ہیں ہی اسٹارٹیڈ وامٹنگ ان دا کموڈ, اور کہتے ہیں دین ہی اسکریم اینڈ شاؤٹڈ, اور اس کے بعد نا خاموشی ہو گئی. کیونکہ انہوں نے منع کیا تھا, تو ہم جیسے خاموشی تو ہم ڈر گئے. ہم جیسے اندر گئے تو وی saw his face inside the commode in all that filth, and جو وامٹ تھا اس کے اندر ان کا چہرہ تھا, and he was dead. اس حالت میں اپنے باپ کو دیکھا ہم بڑے پریشان ہو گئے. ہم نے فوراً اس کا چہرہ نکالا, and he was dead body. تو شیخ نے کہا, شیخ نا جب بھی وہ ان یوزول ڈیتھ دیکھتے تھے نا تو کہتے ہیں وہ اپنے ان کے گھر والوں سے نا پوچھتے تھے. تو انہوں نے کہا آپ کو اللہ کا واسطہ آپ پوچھ کے آئے اپنی مدر سے کہ ہاؤ واز یور فادر اینڈ ہر ہسبینڈ. تو ان خاتون نے کہا کہ نا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے کبھی. تو شیخ نے کہا آئی نو جو نماز نہیں پڑھتے ان کی بری ڈیتھ ہوتی ہے, بٹ دس از سم تھنگ یونیک, دس از انہرڈ آف. پوچھے کوئی اور ایسی بات ہے جو آپ سے چھپا رہی ہیں, دس سم تھنگ ڈفرینٹ. ایسی موت کا ہونا کہ ہی ڈائیڈ ڈیورنگ ہز فیس واز ان دا فلتھ. تو سبحان اللہ, یو نو واٹ, وین ہی وینٹ ٹو ہز, جو لڑکا اپنی ماں کے پاس گیا اور پوچھا مدر کیا کرتے تھے وہ, کہتی بیٹا یہ نا جب بھی کسی کو دھا دیتے تھے نا 1000 اگر دے رہے ہیں تو وہ 1500 لیتے تھے, ربا لیتے تھے, اور ان کی عادت بہت عرصے سے تھی. اینڈ ہی یوزڈ ٹو ٹیک ربا آل لائف لانگ. جب شیخ کو بتایا نا, انہوں نے کہا دیٹس the reason you are telling. He ate filth and he died in filth. Bro, subhanallah, every death has a story to tell. Comes around. Yeah, subhanallah, this has happened. میں بتاؤں آپ کو, کچھ لوگ موت کا ٹائم ہے نا انسان کے لیے سب سے زیادہ vulnerable ہوتا ہے. اس ٹائم اللہ المستعان, اللہ تعالیٰ میں چلتے پھرتے اٹھا لے, اور مسجدوں میں اور سجدے کی حالت میں اٹھا لے, اور اللہ کے نبی کے سٹی میں اٹھائے اور ہمیں شہادت موت دے. لیکن جب انسان مر رہا ہوتا ہے نا تو وہ اگر میڈیکیشن کی حالت میں ہے, پھر اس کا ذہن کانشیس مائنڈ کام نہیں کرتا, پھر فطرت کام کرتی ہے اس کی. جس طرح کا وہ تھا وہ چیز سامنے آتی ہے, اور اللہ علم ہماری زبان سے کیا نکل جاتا ہے, ہماری لائف میں کیا ہماری ٹینشنز ہوتی ہیں, پریشانیاں ہوتی ہیں, اور موت کے ٹائم انسان کیا بول پڑتا ہے. اللہ المستعان. شیخ میں ابھی ریسنٹلی نا سبحان اللہ شیخ فضل اللہ کے لیکچر سنا, such an amazing personality. He's around 80 plus ماشاء اللہ, دادا نانا. وہ نا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے بات کر رہے تھے. وہ ساتھ میں جو لیکچرز دے رہے تھے نا, یعنی کانفرنس ٹائپ تھے, ان کے بیٹے بھی تھے, شیخ حماد اور ڈاکٹر سجاد. وہ اینڈ میں نا ایک کا لیکچر تھا, انہوں نے دعا مانگی. دعا میں کہتے ہیں کہ اے اللہ, اور آپ کو پتہ ہے عموماً وہ دعا مانگتے رہتے ہیں کہ ہاسپٹل کی موت سے, پولیس اور کچہریوں میں اس ایسی چیزوں سے بچا کے رکھیں. وہ ایک عجیب انہوں نے دعا مانگی, میں نے شاید فرسٹ ٹائم سنی. انہوں نے کہا کہ اے اللہ یہ دین کی دعوت دیتے دیتے اٹھا لینا.
اور وہ میں نے پھر نا ایک فلیش بیک آیا کہ الحمدللہ ہم لوگ کتنے عرصے سے شیخ سے پڑھ بھی رہے ہیں برو. ایسی زبردست کنسسٹنسی ہے شیخ کی, آپ یقین کریں ہم لوگ فار ایگزامپل اپنے اسپیکرز کی بات کرتے ہیں جو ہمارا واک چل رہا ہوتا ہے ایک ایک دن میں 4-4-5, شیخ کا آلموسٹ ہر مہینے واک چل رہا ہوتا ہے. شیخ جی ہر دن ان کے ڈیلی بیسس پہ لیکچرز ہوتے ہیں, صبح دوپہر شام, کبھی ادھر کتنا ٹریول کرتے ہیں شیخ. تو میں نے کہا کہ دیکھیے اس کو کہتی ہیں اسٹیڈ فاسٹنس, اور واللہ میں آپ کو بتاؤں شاید اس کو ہم ریلائز نہ کر پائیں, یعنی اللہ تعالیٰ سب کو عافیت میں رکھیں. شیخ ابھی اس پوزیشن پہ ہیں کہ ڈیفینیٹلی یو نیڈ سم سارٹ آف سپورٹ رائٹ. اب سبحان اللہ ایک عمر ایسی آتی ہے کہ اس کو اسپاؤس کی ضرورت ہوتی ہے, اور ڈیفینیٹلی وہ جو مودت و رحمہ ہے وہ نہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا, ایک دوسرے سے بات چیت کرنا, ٹائم اسپینڈ کرنا, وہ بڑے معنی رکھتی ہے بات. اینڈ ہز وائف ہیز پاسڈ اوے آئی تھنک 2 or 3 years ago, زیادہ ہو گیا نا جی. برو. اللہ اکبر, واللہ میں آپ کو بتاؤں یہ ساری چیزیں, یہ جو غم ہے اور انہوں نے اپنے دل میں رکھا ہوا ہے, اس کو کہتے ہیں رجولی ہے. میں سمجھتا ہوں برو انہوں نے اپنی فیملی کو ماشاءاللہ کیسے رکھا ہوا ہے, اور واللہ ہر بندے کو ٹاسک دیا ہوا ہے, اور ان کے آگے آنے والی جو جنریشن ہے برو, حافظ سو اینڈ سو, حافظ سو اینڈ سو, حافظ ڈاکٹر اینڈ ڈاکٹر یار بھی واٹ اے لیگیسی. لیکن یہ جو آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, جو ہے نا کہ جیسے آپ نے بھی کہا نا کہ انسان جس طرح کی زندگی گزارتا ہے نا اس کا اینڈ اس طرح کی, ایک بڑی وہ شاید آپ نے اسٹوری تھی ایک شخص کی, تو وہ بالکل ڈیتھ بیڈ پہ تھا, تو اس کا جو بیٹا تھا نا وہ ایک شیخ کے پاس گیا کہ شیخ پلیز آپ آئیں, آ کے نا کچھ بالکل وہ اپنی آخری مومنٹس میں, تو پلیز آ کے کچھ آپ پڑھ دیں, دعا کر دیں, ان پہ قرآن کر دیں. وہ نا نہیں, وہ ان کا نا قرآن نہیں سن پا رہے. تو شیخ کہتے ہیں میں جب انٹر کیا تو انہوں نے نا لاؤڈ میوزک لگا, اور کہتے ہیں میں نے کہا اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, میوزک کیوں چلا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا بند کرو. کہتے ہیں میں نے بند کروایا اور میں نے نا تلاوت شروع کی, اور کہتے ہیں وہ بندہ ویسے جس طرح کہتے ہیں جیسی تلاوت ہوئی اسکریمڈ, سیٹ کہ بند کرو, یہ بند کرو. مجھے وہ ام کلثوم کوئی فیمیل سنگر تھی, کہتی ہیں اس کے گانے, کہتے ہیں پلے دیٹ از واٹ سوز مائی ہارٹ, یہ بند کرو, تلاوت بند کرو. تو کہتے ہیں سبحان اللہ, جس نے اگر پوری عمر اگر آپ نے میوزک, آپ نے فضولیات میں گزاری ہے, تو آخری مومنٹ وہی آپ کو سکون دے رہی, اور آپ کو ٹیکنیکلی آپ کو دن زندگی آپ نے اسی پہ گزاری. من شب علی شیء شاب علیہ, جو جس طرح جوانی کو جیسا موت ہوتی ہے. الوی پتہ کیا, یہ تو حسن خاتمہ رسول خاتمہ پہ نا شاہ کی کتاب ہے بصر صالحین کی, اور دا سیم اسٹوری یہ ریسنٹ ایئرس کی بھی ہے. ایجپٹ میں منصورہ ایک سٹی ہے, اس میں یہ لڑکا نریٹ کرتا ہے, اور یہ لڑکا بتا رہا تھا کہ ہمارا جو فلیٹس تھے اور جو 2-3 بلڈنگز, یعنی دو فلیٹس چھوڑ کے ایک فلیٹ سے ہمیشہ لاؤڈ میوزک کی آواز آ رہی ہوتی. میں ایک دن پاس چلا گیا اور میں نے کہا کہ آپ سنیں, اگر سنتے ہیں ویسے سننا جائز نہیں اور گناہ ہے, لیکن آپ ہمیں تو نہ سنائیں نا. اس نے کہا چلو جہاں سے گو وے. دن اور رات وہ بلا نغا اسے لاؤڈ میوزک کی آواز آ رہی ہوتی. کہتے ہیں ایک دن تھا اسی فلیٹ سے رونے کی آواز آ رہی تھی, اور کہتے ہیں ہم وہاں چلے گئے تو انہوں نے کہا ہمارے فادر جو ہے نا انہیں کچھ ہو گیا. اور ان میں سے یہ جو میں نے پہلے واقعہ سنا نا شیخ کا, وہی شیخ کہتے ہیں ان میں سے وہ تھی کہ ہی وینٹ دیئر, محمد حسان. وہ جب گئے وہاں پہ تو ہی واز آن ہز ڈیتھ بیڈ, سکرات الموت میں تھے, اینڈ فیملی رو رہی ہے اور میوزک اونچا چل رہا ہے. ایک دل میں نا یا قرآن کی محبت ہو سکتی ہے یا میوزک کی ہو سکتی ہے. یہ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں میوزک بھی پسند ہے اور میں ساتھ ساتھ قرآن, یہ دس از لائک ون آف دا پروفس کہ اٹ کوڈ بی ایدر اور ہے. اٹس ناٹ کہ دونوں چیزیں کو ایگزسٹ کر سکتی اینڈ ہیں. امیجن ویکنگ اپ ان دا سیم اسٹیٹ آن دیٹ ڈے, جب آپ کی ڈیڈز جو ہیں سب سے زیادہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, جو اچھی ڈیڈز ہیں, اینڈ یو ویکنگ اپ ان اے اسٹیٹ آف ڈس اوبیڈینس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یار مجھے اسی سے بات یہ یاد آئی, ابھی ریسنٹلی جو ویڈیو بہت وائرل ہو رہا ہے, حرم میں جو ہے بندہ نیچے سوسائڈ ہی کر رہا تھا یا کوئی اور story تھی, اللہ عالم whatever that may be, کوئی بھی کوئی مینٹل سچویشن ہو. لیکن سمجھ میں بات یہ آئی کہ نا 2 چیزیں کلک کی میرے ذہن میں, یعنی the way you die you will be resurrected the same way. اللہ عالم یہ کس زون میں تھے برو, بچت ہو گئی تھی نیچے, وہ جو پولیس سیکیورٹی ہیں انہوں نے ماشاءاللہ, یعنی اللہ کا شکر ہے بچت ہو گئی. لیکن میرے ذہن میں نا ایک دم ایک بات کلک کی, یعنی ایک رینڈم تھاٹ آئی, اللہ نہ کرے اگر اس کو کچھ ہو جاتا یا فوت ہو جاتا, امیجن کریں قیامت کے دن ہی ووڈ ہیو بین کمیٹنگ سوسائڈ اینڈ ان دی ہاؤس آف اللہ.
یعنی کبھی کبھار نا بندہ شاید سمجھتا نہیں ہے، یا شیطان بہت زیادہ حاوی ہو جاتا ہے یا کیا ہے، لیکن اس میں بندے کو سمجھنا ہی چاہیے کہ اپنے آخری مومنٹس کی نا وہ ہمیشہ تیاری کرتا رہے۔